الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا اور اللہ تعالی نے جو کچھ قرآن میں فرمایا، کتاب و سنت کی روشنی میں حج کا اور عمرے کا جو طریقہ فقہا نے اجتہاد سے سمجھا یا ان نصوص سے، وہ الحمدللہ بیان ہو گیا۔ اور آخری مسائل جو چل رہے تھے ان میں سے خواتین کے متعلق سعی کے جو مسائل بیان کیے گئے، ان سب کی بنیاد یہ ہے کہ سعی جہاں کی جاتی ہے، مسعی یعنی صفا اور مروہ کی دونوں پہاڑیاں، اگرچہ وہ اب دیکھنے میں حرم شریف کی حدود میں داخل نظر آتی ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ دونوں پہاڑیاں اب ان کی جگہ صاف ٹائلیں لگ گئی ہیں اور ماربل کا استعمال کیا ہے، اور بظاہر یہ مسجد حرام کا حصہ نظر آتی ہیں، لیکن ہم نے وہاں کے علماء سے بھی دریافت کیا اور پاکستان میں جو اچھے مفتی حضرات ہیں ان سے بھی، تو ان سب کا جواب یہی تھا کہ ہمارے نزدیک اب تک یہ حرم میں یہ مسجد حرام میں شامل نہیں ہیں۔ تو جب یہ دونوں پہاڑیاں مسجد حرام کی حدود میں شامل نہیں ہیں تو خواتین ایام کی صورت میں یہاں جا سکتی ہیں، کیونکہ ان کے لیے مسجد حرام کا داخلہ ممنوع ہے، اور مسجد حرام کے دروازے سے باہر چونکہ صفا اور مروہ آتی ہیں، اس لیے یہاں ان کا داخلہ ممنوع یا حرام نہیں کہا جا سکتا۔ مسجد حرام کو حرام اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ عزت والی چیز ہے۔ حرام کا عربی لغت میں ایک ترجمہ محترم سے بھی آتا ہے، اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے کوئی قریب نہ جائے۔ تو کسی چیز کے قریب جانے سے دو چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، یا تو وہ چیز خوف ڈر ایسی ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالی نے کوئی چیز حرام قرار دے دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی عزت، اللہ تعالی کی محبت، اللہ کا ادب، اس بات سے مانع بنے گا، رکاوٹ بنے گا کہ کوئی آدمی اس چیز کے قریب جائے۔ حسد ہے، ظلم ہے، غیبت ہے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا ہے، یہ سب چیزیں حرام ہیں، اور ایک شریف آدمی، مسلمان تو بہت اچھی چیز ہے، ایک شریف آدمی بھی ان کے قریب نہیں جاتا، اور مسلمان تو بالکل نہیں جاتا، کیونکہ اسے اللہ کا خوف یا اللہ کا ادب یا اللہ کے حضور میں باز پرس کی توقع اور یقین ہوتا ہے۔ اور اسی معنی میں حرام اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس کے قریب اس لیے نہ جایا جائے کہ اس کا ادب اور احترام معنی ہو، اور اس میں کوئی بے ادبی کی حرکت نہ کی جائے۔ تو مسجد حرام جو ہے یہ محترم ہے، عزت والی ہے، اس میں کوئی ایسی حرکت کرنا
جو اللہ کے ادب کے خلاف ہو بہت شدید گناہ ہے، اس لیے یہ حرام محترم کے معنی میں ہے، یہ حرام اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں دوسرا حرام یعنی ناجائز آتا ہے۔ کیونکہ بعض مرتبہ مسجد حرام کے معانی سے ناواقفیت ہوتی ہے، تو بہت سے بچے یہ پوچھتے ہیں کہ اس مسجد کا نام مسجد حرام کیوں ہے، اس لیے یہ عرض کیا گیا۔ تو صفا اور مروہ یہ دونوں مسجد حرام میں داخل نہیں ہیں، اس لیے ان دونوں کے متعلق حکم وہ ہے جو عرض کیا گیا، اور اسی وجہ سے اب بھی بعض محتاط مشائخ متقی جن کو مسائل کا خوب علم ہوتا ہے، مفتی حضرات، یہ آپ دیکھیں گے کہ صفا اور مروہ میں سعی میں یا سعی مکمل کر کے بھی نماز کا جب وقت آ جاتا ہے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ آگے جا کر نماز پڑھیں، اور نماز جو ہے وہ صفا اور مروہ پر ادا نہ کی جائے۔ تو بنیادی طور پر بات یہی ہے کہ صفا اور مروہ تو حدود مسجد میں شامل نہیں ہیں، تو انہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ثواب نہیں ملے گا، اور کچھ قدم کے فاصلے پر مسجد ہے، وہیں سے مسجد میں سیڑھیاں اتر کے داخل ہو گئے اور حرم شریف کی نماز کا جو ثواب ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ ایسے ہی حج کی افضلیت کے بارے میں یہ بھی خیال کر لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں حج کو تمام اعمال سے افضل قرار دیا ہے، اور بعض روایات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو سب سے افضل قرار دیا ہے، اور بعض روایات میں نماز کو سب سے افضل قرار دیا ہے۔ تو حنفی فقہا نے ان تمام احادیث کے مجموعے سے جو بات سمجھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سب سے افضل چیز ایمان ہے، اور ایمان کے بعد اعمال میں سب سے افضل چیز نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر جہاد ہے، اور پھر حج ہے، اور اس کے بعد جہاد ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر احادیث میں یہ چیزیں ترتیب سے اسی طرح ارشاد فرمائی ہیں کہ سب سے پہلے ایمان یعنی شہادت اللہ تعالی کی وحدانیت کی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے نماز کو، پھر زکوٰۃ کو، پھر روزے کو، پھر حج کو، اور اس کے بعد جہاد کو۔ اور جس انسان کو اللہ نے مال دیا ہے، بہت سے فقہا یہ لکھتے ہیں کہ اس مالدار انسان کا حج فرض جو ہے وہ فقیر کے فرض حج سے افضل ہے، اس لیے کہ فقیر آدمی مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد فرض حج ادا کرتا ہے، اور جب وہ سفر کے دوران ہے تو وہ نفل حج کر رہا ہے، نفل کا ارادہ اس کا حج کا ہے لیکن ہے اس کا نفل حج۔ فرض کیجئے پیسے گم ہو گئے، کوئی چیز ہو گئی، تو وہ اپنے حج کا ارادہ توڑ کر واپس بھی آ سکتا ہے، اور مالدار آدمی گھر سے ہی حج فرض کے لیے چلتا ہے، سفر کرنے والا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا حج افضل قرار پاتا ہے۔ اور اگر دونوں نے احرام ایک ہی جگہ سے باندھا ہے تو پھر بھی فقہا کہتے ہیں کہ مالدار آدمی کا حج فقیر کے حج سے افضل ہے، اس لیے کہ مالدار آدمی جو حج کرے گا، پیسے والا آدمی حج کرے گا، وہ بہت سے ساتھیوں کی مدد کر سکے گا، اپنے دوستوں کو حج میں اپنے ساتھ رکھ سکے گا، تو وہ صرف اپنا ہی حج نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عام مخلوق کے ساتھ اس کی مہربانیاں اور اس کی نوازشات ہوتی ہیں، تو اس اعتبار سے اس کا حج افضل ہے۔ اور فرض حج اگر ہو جائے تو
والدین کی اطاعت سے زیادہ ثواب اس میں ہے کہ وہ حج کرے، بشرطے کہ اس کے والدین اتنے محتاج نہ ہو جائیں کہ اگر یہ چلا گیا تو اس کی خدمت نہ کرنے سے ان پر زندگی موت کی کوئی مسئلہ بن سکتا ہے۔ اگر ایسی چیز نہیں ہے تو پھر اس انسان کے لیے حج کا کرنا یہ افضل ہے۔ اور نفل حج جو ہے اس میں والدین کی اطاعت نفل حج سے بہتر ہے۔ ہاں، والدین اگر حکم دے دیں، اجازت دے دیں اور اس انسان کے ساتھ کچھ اور لوگوں کا حج جو فرض ہے وہ بھی منسلک ہو کہ وہ اس کے بغیر فرض حج میں کوتاہی کر دیں گے، تو پھر اس انسان کو اپنے والدین کی خوشی اور اجازت کے بعد اپنا نفل حج کرنا افضل ہے۔ سرائے بنانا اور لوگوں کی بھلائی کے کام کرنا یہ نفل حج سے بہتر ہے۔ اور ہمارے زمانے میں مدارس کا قائم کرنا، مکاتب کا قائم کرنا، اسکول بنانا، یہ سب اعمال نفل حج سے بہتر ہیں، اور ڈسپینسری کا کھولنا اور غریب لوگوں کے لیے ڈاکٹر کا بندوبست کرنا یہ نفل حج سے افضل ہے۔ ایک آدمی نفل حج کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا خرچہ 1.5 لاکھ تک ہو سکتا ہے، اور اس 1.5 لاکھ روپے میں وہ ایک ڈاکٹر کسی محلے میں کسی جگہ پر دکان لے کے اسے دے دیتا ہے، اور وہ اسے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں بیٹھ کے غریب لوگوں کا علاج کریں اور مفت کریں۔ یہ اس انسان کا عمل نفل حج سے افضل ہے، اللہ کا زیادہ قرب دلانے والا۔ صدقے پر نفل حج افضل ہے یا نہیں؟ صدقہ کرے یہ زیادہ بہتر ہے یا نفل حج کرائے؟ 1.5 لاکھ 2 لاکھ حج پہ خرچ ہو جائیں گے، اس کی بجائے اگر وہ غریبوں میں تقسیم کر دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حنفی فقہا کا، ہمارے ائمہ رحمہم اللہ کا اس پہ اختلاف ہے، اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر فرض حج وہ کر چکا ہے تو نفلی صدقہ کر دینا، لوگوں کو اپنا مال دے دینا کہ غریب لوگوں کی بھلائی ہو جائے، یہ نفل حج سے بہتر ہے، بشرطے کہ وہ اتنی ہی رقم صدقے میں دے جتنی حج میں خرچ ہوتی ہے، اور اگر اس سے بہت کم صدقہ کر دے تو پھر بلا اختلاف حج افضل ہے۔ حج میں تو خرچ کرنے تھے 1.5 لاکھ اور اب صدقہ دے رہا ہے 1 لاکھ کا، غریبوں میں 1 لاکھ تقسیم کر رہا ہے، تو اس انسان کا حج کرنا ہی افضل ہے، کیونکہ اس میں پیسہ زیادہ خرچ ہوگا اللہ کی راہ میں۔ اور اگر صدقہ کر رہا ہے اور 1,40,000 اس نے دے دیے غریبوں کے لیے اور 10,000 یہ معمولی فرق ڈال دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ غریب لوگوں کی فلاح و بہبود اور معاشرے میں لوگوں کا خیال کرنا انسانوں کا یہ زیادہ اچھی چیز ہے۔ فتاوی بزازیہ میں فقہائے کرام رحمہم اللہ نے یہی مسئلہ لکھا ہے، اور جس اختلاف کا بھی ذکر کیا تھا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نفل حج کو زیادہ افضل قرار دیتے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں قول مل جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پہلے وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے، جب انہوں نے خود حج کیا اور حج میں بہت مشقتیں تکالیف دیکھی جن کی وجہ سے تکالیف کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ کے قرب میں اضافہ ہوتا ہے، ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو انہوں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی طرف رجوع فرمایا، انہوں نے فتویٰ دیا کہ نفل حج صدقے سے بہتر ہے،
فتاوی خانیہ میں اس کو انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نفلی حج کا صدقہ نفل سے بہتر ہے، اور پھر نفل حج سب سے افضل کہتے ہیں، پھر وہ صدقے کا کہتے ہیں، اور پھر غلام کو آزاد کرنے کے متعلق کہتے ہیں. اور باقی فقہا جو ہیں علامہ رحمتی رحمت اللہ علیہ وغیرہ اور یہ شامی رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ جس چیز میں لوگوں کا زیادہ فائدہ ہے بس وہ کر لے. اور یہ بہت عمدہ فتویٰ ہے جو علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے بھی دیا ہے. بحر الرائق جو کنز الدقائق کی شرح ہے ابن نجیم رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس پر ایک حاشیہ لکھا ہے منحت الخالق کے نام سے علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے. اور شامی کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں، ان کا زمانہ آج سے یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی 150-200 برس قبل کا، وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں نفلی صدقے کو نفلی حج پر فضیلت دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں حج کے سفر میں بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں. آج سے 200 سال پہلے کی بات وہ کر رہے ہیں، 150 برس کی. وہ کہتے ہیں کہ فواحش منکرات کا مشاہدہ ہوتا ہے، یعنی بے پردگی ہو جاتی ہے اور بہت سی چیزیں ہیں، تو حج کے سفر میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور غریب اور یتیم لوگ صدقے کے زیادہ مستحق ہیں، اور مالدار لوگ ان کی خیال کرتے نہیں. قحط، تنگی، ان ایام میں مسلمانوں کو پیسے کی زیادہ ضرورت ہے، تو امیر آدمی کو چاہیے کہ وہ غریبوں کی مدد کرے. یہ زیادہ اس کو اللہ کے ہاں قرب دینے والا ہے، کیونکہ انہوں نے بات یہ لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں نفع کا متعدی ہونا، اس سے نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. نفع کا متعدی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کسی غریب آدمی کے ساتھ نیکی کرے گا تو بہت سی نیکیاں اس غریب کی اس مالدار کے کھاتے میں آئیں گی. مثلا اس نے نفل حج کی بجائے یہ کیا کہ کسی غریب آدمی سے یہ کہا کہ آپ اس مکان میں رہیے اور سال بھر کا کرایہ میں دوں گا، اور سال میں وہ 1,00,000 روپیہ مکان کا کرایہ ہر ماہ 8-10 ہزار کر کے دے دیتا ہے، اور 8,000 کرایہ وہ دیتا رہا، اور یہ غریب آدمی اپنے مکان میں آرام سے رہتا رہا. تو اس نے جو اطمینان سے نماز پڑھی اور جو اس کا فکر دور ہو گیا کہ میں کہاں سے کرایہ ادا کروں گا ہر مہینے، یہ اس انسان کی نیکی، اس امیر آدمی کی جس نے اس کو راحت پہنچائی، اس غریب کے اعمال میں اس امیر کا بھی حصہ ہے، اس راحت میں، اس آرام میں. جبکہ اگر 1,00,000 میں حج کر آتا تو حج کا نفع اس کی ذات تک محدود رہتا. تو شامی رحمت اللہ علیہ نے یہ فتویٰ 2 وجہ سے دیا تھا. ایک وجہ تو یہ کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے زمانے میں نفل حج میں گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ صدقہ کرے. اور دوسرا اس وجہ سے انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ انہوں نے کہا اب امت میں غربت زیادہ ہو گئی ہے اور یتیم لوگ صدقات کے زیادہ مستحق ہیں، غریب صدقے کے زیادہ مستحق ہیں، اور امیر لوگ ان پہ خرچ نہیں کرتے، تو اس لیے غریبوں پر خرچ کرنا چاہیے نفل حج کی بجائے. یہ نیکی اللہ کا زیادہ قرب دلانے والی. یہ تو وہ بات کر رہے تھے 150-200 برس قبل کی. ہمارے زمانے میں نفل حج میں بہت سی منکرات شامل ہو جاتی ہیں، بے پردگی، نمازوں کا ضائع ہونا، لڑائی جھگڑے اور جو بھی چیزیں پیش آتی ہیں، اس کی تفصیل بیان کرنے سے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ بات کہنے والا لوگوں کو حج سے روکنے والوں میں اللہ کے یہاں شمار نہ ہو جائے، والعیاذ باللہ. وگرنہ شامی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ یہی ہے کہ نفل حج سے ہمارے زمانے میں غریب لوگوں کی مدد کرنا یہ افضل ہے. اس پہ اہل علم بھی غور فرما لیں اور سامعین بھی غور کر لیں، یہ ان کا فتویٰ ہے، اور بحر الرائق کے حاشیے میں انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے.
اسی طرح حج کے جو اعمال بیان ہو گئے ہیں، اس کے بعد مختصر سی بات ایک ہے اور بھی، اور وہ یہ ہے کہ طواف وداع کی بعد اب انسان کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانا ہے، اور مدینہ منورہ میں حاضری، اور وہاں وہ تو ایک مستقل الگ سے بیان ہے۔ بعض لوگ حج میں نابالغ بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، اور نابالغ بچے ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو ایسے نابالغ بچے ہیں سمجھدار ہیں، اور ایک وہ ہیں جو چھوٹے ہیں بے سمجھ ہیں۔ تو پہلے سمجھدار بچے، ان کے متعلق سن لیجئے کہ ایسے لڑکے اور لڑکیاں جو خود نیت کر سکتے ہیں، حج کے افعال خود ادا کر سکتے ہیں، ایسے سمجھدار بچے کو اگر اس نے خود احرام باندھ کے حج کے افعال ادا کیے ہیں تو اس کے حج کا احرام منعقد ہو جائے گا۔ اور یہ پوری امت کا اجماع ہے کہ اس کا حج فرض حج نہیں ہوگا بلکہ نفل حج ہوگا، حتیٰ کہ کوئی لڑکی، کوئی بچی، اس نے اس حالت میں احرام باندھا کہ وہ سمجھدار تھی لیکن بالغہ نہیں تھی، اور طواف یا سعی کے دوران اس پہ کیفیت ایسی ہو گئی کہ وہ بالغہ ہو گئی اور ایام شروع ہو گئے، تو اس بچی پر کوئی چیز بھی واجب نہیں ہے، نہ دم واجب ہے نہ کچھ اور، کیونکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس نے جب حج شروع کیا تھا تو حج اس پر فرض نہیں تھا۔ تو بالاجماع اس پہ حج فرض ہے ہی نہیں۔ سمجھدار بچے اور بچیوں کا یہ نقلی حج ہوگا، اور احرام چونکہ یہ باندھ سکتے ہیں اور حج کے افعال خود ادا کر سکتے ہیں، اس لیے ان بچوں کی طرف سے ان کے جو بڑے ہیں وہ نیابت نہیں کر سکتے۔ باپ ہے، بڑا بھائی ہے، ماموں ہے، چچا ہے، وہ ان کے نائب نہیں بن سکتے، کیونکہ سمجھدار بچے ہیں اور ان کاموں کو وہ کر سکتے ہیں، احرام بھی باندھ سکتے ہیں اور حج کے افعال کی وہ نیت بھی کر سکتے ہیں، اور جن امور کو وہ خود کرنے پر قدرت نہیں رکھتے ان میں نیابت جائز ہے۔ یعنی بچہ احرام تو خود باندھے، حج کے تمام افعال بالغوں کی طرح بچہ خود ہی ادا کرے، سمجھدار بچے اور بچیاں طواف بھی خود ہی کریں گے، اور اس کے بعد تلبیہ بھی پڑھیں گے، اور جتنے بھی حج کے احکامات ہیں وہ انہوں نے کرنے ہیں۔ ولایت کے لیے اولا وہ آدمی ہے جو نسب کے اعتبار سے اس کا قریبی ہے۔ مثلا اگر باپ اور بھائی سارے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ باپ اس کی طرف سے احرام باندھے، اگر بچہ بالکل ہی بے سمجھ ہے، اور اگر بچہ سمجھدار ہے تو پھر تو پہلے بیان ہو چکا تو خود ہی باندھے گا، بھائی نہیں باندھے گا۔ اور ایسے بچے جو سمجھدار ہیں ان کے احکامات تو سارے پھر آگے تک وہی چلیں گے کہ قربانی ان کے ساتھ رکھ کے کی جائے گی، سر مڈایا جائے گا بچے کا، اور آخر تک حج کے سارے افعال سمجھدار بچے اپنی طرف سے کریں گے، مگر یہ کہ ان پہ یہ حج فرض نہیں ہے۔ اور اگر بچہ بالکل ہی چھوٹا ہے تو باپ یا کوئی بھی اس کی نیابت میں اس کی طرف سے احرام باندھے گا، اور احرام باندھنے سے پہلے بچے کے سلے ہوئے کپڑے اتار کر اس کو تہمت بندھوا دے، چادر اڑا دے،
اور جو بھی ولی ہے، اس کا والد یا اس کا بھائی جو بھی ساتھ ہے، احرام کی نیت کر کے تلبیہ جب پڑھے گا تو اس کا اثر اس بچے پر پڑے گا اور بچہ حالت احرام میں آ جائے گا۔ اب بچے چھوٹے ہیں یا بڑے، جو بھی ان کے ساتھ ہے انہیں احرام کی ممنوعات سے بچاتا رہے۔ مثلا بچے ہیں، وہ خوشبو نہیں لگائیں گے۔ فرض کر لیجئے کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور سپرے ہے اور وہ خوشبو ہے ساری، بچے نہیں لگائیں گے، کیونکہ یہ چھوٹے ہیں یا بڑے۔ اگر بڑے ہیں تو انہوں نے خود احرام باندھ لیا، اور اگر بالکل ہی چھوٹے ہیں تو ان کے ولی نے، ان کے ساتھ جو بھی ہے، اس نے اس کی طرف سے تلبیہ کہا ہے اور اس کا احرام باندھا۔ اور فرض کر لیجئے کہ بچے سے کسی ایسی چیز کا ارتکاب ہو جائے جو حالت احرام میں منع ہے، تو اس کی کوئی جزا اس پر واجب نہیں ہے، نہ ہی اس کی وجہ سے اس کے ولی پر کوئی چیز واجب ہوگی۔ مثلا بغیر احرام کے ہی بچے نے حرم کی حدود کو، جہاں سے لوگوں کو احرام باندھنا تھا، اس سمجھدار بچے نے اس کو کراس کر لیا اور وقت بھی گزر گیا، تو کوئی بھی دم یا صدقہ جو چیز واجب کسی بڑے آدمی پر ہو سکتی تھی، بچوں پر واجب بھی نہیں ہوگی، اور بچوں کے جو ولی ہیں، باپ یا بھائی، اس پہ بھی واجب نہیں ہوگی۔ اور جن افعال میں نیت کی ضرورت ہے، ان میں چھوٹے بچوں کی طرف سے تو خود نیت کرے گا۔ مثلا ماں ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہت چھوٹے ہیں، تو ان کی طرف سے نیت کر لے گی، ان کو اٹھا کر طواف کرائے گی۔ اور اگر بچے بڑے ہیں، خود نیت کر سکتے ہیں، تو انہیں نیت کرائی جائے اور انہیں تلقین کی جائے گی کہ بیٹے اس مقام پر یہ نیت کیجئے۔ ایسے ہی ولی جو ہے وہ بچے کی طرف سے خود بھی رمی کر سکتا ہے، اور بچے کے ہاتھ پر کنکریاں ایک کے بعد ایک رکھ کے بچے سے بھی رمی کروا سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس سے کنکریاں پکوا سکتا ہے۔ بچوں کی نیابت رمی میں ولی کے ذمے ہے، جائز ہے۔ بچے اگر سمجھدار ہیں تو ولی کو چاہیے کہ بہتر یہ ہے کہ ان کی تربیت کے لیے انہیں ساتھ لے کر جائے، اور اس وقت لے کر جائے جب رش زیادہ نہ ہو، اور اس بچے کو سکھائے کہ رمی کیسے کرتے ہیں۔ اور اگر بچے بہت ہی چھوٹا ہے تو خود اس کی طرف رمی کریں۔ اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بچے کے ہاتھ کو پکڑ کے اس سے کنکری پھکوا دی جائے، یہ بھی صورت درست ہے۔ طواف کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اس بچے کی طرف سے نیابت درست ہے، یعنی یہ جو طواف کا دوگانہ ہے، 2 نفل جو پڑھے جاتے ہیں، اس بچے سے ساقط ہو جائیں گے، اور بڑا جو ولی ہے اس کا وہ بھی نہیں پڑھے گا، کیونکہ اصل میں اس پہ فرض نہیں ہوئے۔ نابالغ بچوں کا احرام بند تو جاتا ہے، لیکن وہ لازم نہیں قرار پاتا۔ اسی لیے جو افعال احرام کے منافی ہیں، احرام میں نہیں ہونے چاہیے، اگر بچہ انہیں کر گزرتا ہے تو اس بچے پر کوئی بھی نہیں چیز، اور اس کے ولی پر بھی کوئی چیز لازم نہیں آتی۔ ایسے ہی اگر وہ احرام کو فسخ کر دے، حج کے کچھ ارکان کو ترک کر دے، بعض واجبات رہ جائیں، تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی اور نہ ہی قضا واجب ہوگی۔ مثلا مزدلفہ کا وقوف نہیں ہو سکا بچے سے، تو کوئی جزا واجب نہیں۔ حج بچے نے کوئی ایسے کام ہو گیا جس سے حج فاسد ہو گیا، تو بچے پر قضا واجب نہیں، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے۔ بالکل چھوٹا بچہ تو خیر کوئی ایسا کام اس سے ہونا مشکل ہے۔ جو سمجھدار بچہ ہے، اگر وہ بھی ایسا کوئی کام کر گزرے جس سے حج فاسد ہو جاتا ہے، تو اس کے ذمہ کچھ نہیں۔ نابالغ بچوں کا حج کا طریقہ یہی ہے
اور حج کے احکامات اور ان چیزوں کو سیکھ کر جانا چاہیے. بہت سے لوگ بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں اور ان کی طرف سے خود نیابت بھی نہیں کرتے اور خرچہ ایک اعتبار سے وہ کر دیتے ہیں مگر شرعی احکامات پر عمل نہیں کرتے، اور یہ غلط بات ہے. اب اس کے بعد 4 چیزیں مزید سن لیجئے. سب سے پہلے عمرہ کرنے کا طریقہ مختصراً، اس کے بعد حج افراد، تمتع اور قران. عمرہ کرنے کا بالکل مختصر طریقہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے حلال مال کو جمع کرے، کیونکہ حرام مال سے کیے ہوئے عمرے کو اللہ تو قبول کرتے ہی نہیں، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے. صرف اتنی سی بات ہے کہ خدا اس پر جو گناہ ہوتا ہے وہ معاف فرما دے، یہ اس کا بڑا فضل ہے. رشوت کا پیسہ اور لوگوں کا مال، ان کی مرضی کے بغیر دیا ہوا پیسہ اور حرام کے کاروبار، ان سب پیسوں سے عمرے کرنا اور حج کرنا، یہ حرام کا مال اللہ کو پیش کرنا، اس کی قربانیاں کرنا، والعیاذ باللہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی سربراہ مملکت کو بغیر مثال اور تشبیہ دیے اللہ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ جیسے کوئی کسی حکمران وقت کو، شہر کے حاکم کو، مجسٹریٹ کو گندگی کا ٹوکرا بھیج دے اور کہے یہ آپ کے لیے لایا. یہ حرام کا مال، یہ گندگی ہے، اور اس گندگی کو خدا کو پیش کرنا یہ ادب کے بہت ہی منافی ہے، صراحتاً بے ادبی ہے. اور فقہا نے لکھا ہے کہ ڈر ہے کہ اس انسان کا ایمان نہ جاتا رہے، بس ایمان سلامت رہے اور خدا معاف کر دے، یہی بہت کافی. سب سے پہلی چیز انسان حلال کے مال کو تلاش کرے، اور اگر اپنے پاس حلال کا مال ہے لیکن مشتبہ ہے تو قرض لے کے اور عمرے کے لیے بندوبست کرے اور اس مشتبہ مال کو قرض میں ادا کر دے. اس کے بعد احرام کی 2 چادریں خریدنی چاہیے، اور احرام میں ہمارے زمانے میں افضل یہ ہے کہ تولیے کا احرام خرید لے. ایک وجہ تو یہ ہے اس کی کہ تولیے کا احرام جسم سے چپکتا نہیں ہے، اور اللہ نے جسم کے جن حصوں کو ڈھانپنا ضروری قرار دیا ہے پانی پڑ جانے کے باوجود وہ ڈھانپے رہتے ہیں، اس لیے تولیے کا احرام زیادہ مناسب ہے. اور دوسرے اس لیے بھی کہ گرمی ہو یا سردی ہو جسم محفوظ رہتا ہے، اور یہ جسم اور اپنی صحت کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. یہ جسم سرکار کا ہے، ہمارا اور آپ کا اپنا نہیں ہے، اور سرکار کی مشینری کو غلط استعمال کرنا یہ اس دن پتہ چلے گا جب سرکار کے ہاں پیشی ہوگی. کسی آدمی کو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی صحت سے کھیلے اور ان چیزوں کا خیال نہ کرے جو اس کی جسمانی صحت کو مجروح کرتی ہیں. اپنے جسم کا خیال رکھنا چاہیے. یہ اللہ تعالی نے ایک امانت دی ہے، اور خدا کی امانت کو خراب کرنا کسی آدمی کے لیے درست نہیں. علاج کرنا سنت ہے، اور جن چیزوں سے دیانتداری سے منع کر دیتے ہیں ڈاکٹر، اگر اس پہ اعتماد ہے اور وہ دیندار ہے اور وہ اچھا انسان ہے، باصلاحیت ہے، تو اس کی بتائی ہوئی چیزیں جن سے انسان کی صحت خراب ہو سکتی ہے اس سے رکا رہنا فرض ہے. اپنے جسم کی حفاظت کے لیے بھی اور سطر کی حفاظت کے لیے بھی
تولیے کا احرام خرید لے. اور عمرے کی نیت کرتے ہوئے سب سے افضل یہ ہے کہ اپنے گھر سے احرام باندھ لے، اور اس کے بعد یہ کہ اپنے شہر سے باندھ لے، اس کے بعد یہ کہ جہاں سے اس نے سواری پر سوار ہونا ہے وہاں باندھ لے، اور آخری حد تو پھر وہ ہے جو میقات کی ہے کہ جہاں سے عبور گزرنا بغیر حالت احرام کے درست نہیں ہوگا. ہوائی جہاز کے سفر میں ایئر لائنز باقاعدہ اعلان کر دیتی ہیں بس یہ آخری حد ہے کہ اس سے پہلے پہلے احرام باندھ لیں. اور احرام کی 2 چادریں ان کو ایسے باندھ دیا جائے کہ ایک اوپر اوڑھ لی جائے، جیسے سردیوں میں سردی سے بچنے کے لیے اوڑھ لیتے ہیں ویسے ہی، اور نیچے والی جو چادر ہے اس کو لنگی کی طرح، دھوتی کی طرح چادر جیسے باندھتے ہیں ویسے باندھ دیا جائے. اور اگر کوئی انسان اس چادر کو سامنے سے سلوا لے اس ڈر سے کہ کہیں سطر نہ کھل جائے تو یہ جائز ہے، درست ہے. جن کپڑوں سے شریعت نے منع کیا ہے وہ کپڑے ہیں جو انسان باقاعدہ قط و برید کر کے کاٹ کے پھر سلواتا ہے. اور اس کے بعد 2 نفل پڑھے سر ڈھانپ کے، کیونکہ سر کا ڈھانپنا ادب اور عزت میں شمار ہوتا ہے، اور ابھی اس کا احرام شروع نہیں ہوا. اور یہ 2 رکعتیں پڑھنا سنت ہے. کوئی نہیں پڑھ سکا، وقت نہیں تھا، یا وقت تھا اور مکروہ وقت تھا، یا جہاز میں تھا، تو اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. ہاں سنت کو ترک کرنا یہ اس نے اچھی بات نہیں کی. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھنی چاہیے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 2 رکعتوں میں ایسے ہی پڑھتے تھے. فجر سے پہلے جو سنتیں ہیں ان میں بھی یہی 2 صورتیں پڑھتے تھے، ظہر کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں بھی یہ صورتیں 2 پڑھتے تھے. اور حدیث میں یہ صراحت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے کے بعد جو 2 رکعتیں تھیں ان میں بھی یہ پڑھتے تھے، اور طواف کے بعد جو 2 رکعتیں ہیں ان میں بھی یہ پڑھتے تھے. اور ان 2 رکعتوں کے پڑھنے کے بعد سر ننگا کر دے اور بالکل سیدھی سادھی اپنی زبان میں اللہ تعالی سے یہ کہے کہ اے پروردگار، آپ کی خوشی کے لیے عمرے کی نیت کرتا ہوں. اے اللہ اسے آسان فرما اور قبول فرما. اور اس کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھے. تلبیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پڑھے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو 3 مرتبہ وہ دہرائے. اور اگر وہ عربی میں نہیں پڑھ سکتا تو اپنی زبان اردو، پنجابی، کسی زبان میں اس کے قریب قریب کے الفاظ پڑھ دے کہ اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، پھر میرے پروردگار تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. بلا شبہ تعریف اور انعامات پر شکر ادا کرنا یہ اللہ تیرا ہی حق بنتا ہے، تیرا ہی شکریہ ادا کرنا چاہیے، تیری ہی تعریف کرنی چاہیے. اور اللہ بادشاہت بھی تیری ہے اور اے میرے رب میں حاضر ہوں. اب اس نے احرام باندھ لیا، اور عمرے کے احرام میں بھی ساری وہی باتیں ہیں جو حج کے احرام میں ہیں، دونوں ایک جیسے. اور سفر شروع کرے، اور سفر میں
ایک تو اس بات کا خیال رکھے کہ جتنی جگہ اس کے سامان کے لیے ہے بس اتنا ہی سامان لے کے چلنا چاہیے، باقی دوسرے مسافروں کے لیے بھی جگہ کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ بھی اپنا سامان رکھیں گے، ان کا بھی حق بنتا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ عمرہ تو کرنے چلا ہے لیکن اللہ کے بندوں کے لیے تنگی اور تکلیف کا باعث بن جائے اور عمرے کا ثواب کم اور لوگوں کو ستانے کا گناہ زیادہ سمیٹ لے۔ اور دوسرے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ عمرے کے اس سفر میں کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے، نگاہ کا غلط استعمال اور آنکھوں کا غلط استعمال اور زبان کا غلط استعمال اور کلام میں احتیاط نہ کرنا، یہ سب بہت بڑے گناہ ہیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس سے اس مبارک سفر میں یہ کام کروائے تاکہ عمرے کا ثواب اس کا یا تو ختم ہو جائے اور گناہ بڑھ جائے، اور یہ کہ کم سے کم ثواب لے کے اور اللہ کی رضا کے بغیر گھر لوٹ جائے، علیہ السلام۔ اور جتنی بھی احرام کی پابندیاں ہیں اب اس پہ آگے مکہ معظمہ میں ان تمام آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جب مکہ مکرمہ میں پہنچنا ہو جائے تو اطمینان سے وہاں سامان رکھے، نیند آ رہی ہے سو جائے، کھانا کھانا ہے بھوک لگ رہی ہے کھانا کھائے، اور پورے اطمینان کے ساتھ پھر اللہ کے گھر میں داخل ہو۔ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی جب مکہ مکرمہ پہنچ جائے تو اس پر فوری طور پر عمرہ لازم آ گیا، یہ نہیں ہے، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے جو صورت بیان کی گئی کہ وہ انسانی حوائج اور ضروریات سے فارغ ہو کر، جن میں نیند بھی شامل ہے، سفر کی تھکن بھی شامل ہے، 10 12 15 گھنٹے آرام کرے، کوئی حرج نہیں، مگر جب جائے اللہ کے حضور میں تو طبیعت پہ بوجھ نہیں ہو، تاکہ دل لگا کے طواف کرے، دل لگا کے اللہ سے مانگے، دل لگا کے سعی کرے، اور اللہ تعالی کی رضا، اس کی خوشی اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اس کی منتیں کرے اور اس ذات پاک سے بار بار معافی مانگے۔ بڑا دخل ہے اس میں اس چیز کو کہ انسان کا ذہن فارغ ہے، تو مکہ مکرمہ میں داخل ہو کے اپنی ضروریات کا بندوبست کر کے آرام کر کے اب مسجد حرام میں داخلہ ہوگا، اور بیت اللہ میں داخلے میں جا کر جب حرم پہ نظر پڑے، بیت اللہ میں اندر جہاں پر سیاہ غلاف اللہ کے گھر میں چڑھایا جاتا ہے، تو اسے دیکھ کے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے کثرت سے دعا مانگے، اور دل میں جتنی بھی حسرتیں ہیں بار بار ان کے لیے دعا مانگے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف آوری ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں اور پھر وہ اس مسجد میں حاضر ہوئے تھے، بیت اللہ میں آئے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ جتنے بھی مقامات دعا کی قبولیت کے ہیں ان سب میں بار بار مانگتا رہے، اور اس کے بعد طواف شروع کرے، اور عمرے میں حجر اسود کے بالمقابل آنے سے بس اب تلبیہ ختم ہو گیا، یہاں تک بھی تلبیہ پڑھنے کی اجازت ہے، بار بار اپنی حاضری کے متعلق عرض کرتا رہے۔ اگر عورت ہے اور اس کے ساتھ اس کے محرم ہیں
تو وہ اتنی اونچی آواز سے تلبیہ پڑھ سکتی ہے کہ اس کے محرم سن لیں، کوئی حرج نہیں. اور اگر غیر لوگ ہیں تو عورت آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھے گی، اور مرد کے لیے اونچی آواز سے تلبیہ پڑھنا مسنون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے آ کر یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آپ اور آپ کے دوست جو عمرے کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے، یہ اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں. تو بیت اللہ کی زیارت ہو چکی. اب آپ حجر اسود کے سامنے آئے، اور اگر حجر اسود پر خوشبو لگی ہے جو عام طور پر لگی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر کرنا یہ ہے کہ حجر اسود کو مت چھوئیے، کیونکہ اگر آپ سے چھوئیں گے، ہاتھ رکھیں گے، بوسہ دیں گے تو وہاں کی خوشبو آپ کو لگ جائے گی. اس لیے دور کھڑے ہو کر استلام کرنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ بلند کیے جائیں اور اتنے کہ وہ شانوں کے برابر ہو جائیں، اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور ایک دعا اور بھی بعض حضرات نے لکھی ہے کہ اللہم ایمانم بک و تصدیقم بکتابک و اتباعا لسنت نبی کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس سے ملتی جلتی دعا پڑھ کے عمرے کی طواف کی نیت کر کے طواف کو شروع کیا جائے. اور طواف کی نیت کرنے کے بعد حجر اسود کا استلام کرنا ہے، یعنی اپنی دونوں ہتھیلیوں کو چوم لے. اور تلبیہ کہنا تو ختم ہو گیا، اب طواف شروع کرنا ہے. اور بیت اللہ آپ کے بائیں ہاتھ پر رہے گا، اور دایاں ہاتھ آپ کا اس طرف کو آئے گا جہاں تھوڑا سا آگے چل کے مقام ابراہیم آ جاتا ہے. اور طواف شروع ہوا ہے، اور اس طواف میں 7 چکر ہیں. اور پہلے 3 چکر جو ہیں ان میں، بلکہ طواف کے 7 چکروں میں سے پہلے 4 چکر جو ہیں یہ فرض ہیں، اور باقی 3 جو ہیں وہ واجب ہیں. کہ پہلے 4 فرض ہیں اور باقی 3 واجب ہیں. اور پہلے 3 چکروں میں رمل کرے، اچھی طرح پاؤں اٹھا کر زمین سے رکھے. عورتوں کے لیے یہ نہیں ہے، اور ان مردوں کے لیے ہے جنہیں گنجائش اور موقع مل جائے، اگر رش زیادہ ہو جیسے کہ عام طور پہ ہوا کرتا ہے تو پھر یہ نہ کرے. ایسے نہ ہو کہ کسی کو تکلیف پہنچے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں، شوگر کے مریض ہوتے ہیں، یا ان کی طبیعت پر بڑا بوجھ پڑتا ہے اگر پاؤں پہ پاؤں آ جائے. اور شوگر کے مریض جنہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ اپنے پاؤں کی ایسے ہی حفاظت کیجئے جیسے چہرے کی کرتے ہیں، ان سب باتوں کو سوچے اور اپنے ہاتھ پاؤں سے کسی کو زحمت نہ ہونے دے. بے فکری سے بعض لوگ طواف کرتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا انہیں کہ پاؤں کہاں پڑ رہا ہے اور ہاتھ کس کو مار رہا ہے. غلط بات ہے. بہت زیادہ ضروری ہے کہ ادب اور احترام کے ساتھ طواف کیا جائے. اللہ تعالی کا ادب اور اللہ ہی کی وجہ سے اس گھر کا ادب اور احترام ہے. اور طواف کے جو 7 چکر ہیں ان میں اتباع بھی کرے، یعنی چادر کو دائیں ہاتھ کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لینا چاہیے. یہ بھی مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے ہے بھی نہیں اور ممکن بھی نہیں. اور یہ اتباع کی جو حالت ہے کہ دائیں کندھے کو ننگا کر دینا، یہ صرف حالت طواف میں ہے. نماز ایسے نہ پڑھے وگرنہ نماز مکروہ ہو جائے گی. اور بازاروں میں بھی بیت اللہ سے باہر بھی ایسے ہی چلتے پھرتے رہنا، یہ بھی مروت کے خلاف ہے. اس لیے صرف
طواف کی حالت میں ایسے ہو، باقی حالت ایسے نہیں رکھنی چاہیے۔ اور طواف کے ان 7 چکروں میں جو بھی دعا آتی ہے اسے پڑھیے، اپنی زبان میں اللہ سے معافی مانگتے رہیے، خدا کی حمد و ثنا کرتے رہیے، اور اللہ کے جس ذکر میں دل لگ جائے بس وہ کرے، درود شریف پڑھتا رہے، اور قرآن پاک کی وہ آیات جن میں اس کا دل لگ جائے زبانی طور پر پڑھتا رہے۔ طواف کے ان 7 چکروں میں قرآن پاک کھول کر ہاتھ میں لے کے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ انسان چلتے ہوئے کسی سے ٹکرا جاتا ہے، دھیان پورا نہیں رہتا۔ اسی طرح جو کتابیں دعا کی لکھی جاتی ہیں ان میں اکثر و بیشتر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعا نہیں ہوتی، اور لوگ اس کو دیکھ دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دعا پڑھنا ہو جاتی ہے، مانگنا نہیں ہوتی۔ اور پڑھنے اور مانگنے میں فرق ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے سامنے پڑھنے کا کچھ فائدہ شاید نہ ہو۔ اور طواف کے ان 7 چکروں میں اگر آپ حالت احرام میں ہیں تو رکن یمانی سے بھی گزر جائیے، اور اگر حالت احرام نہیں ہے اور طواف سادہ کپڑوں میں ہو رہا ہے تو پھر رکن یمانی کو چھونا چاہیے، اور رکن یمانی پہ بھی عام طور پر چونکہ خوشبو لگی بھی ہوتی ہے اس لیے حالت احرام میں اسے منع کرتے ہیں، لیکن رکن یمانی کا استلام نہیں ہے۔ حجر اسود اس سے جو پہلے والا کونا ہے یہ چونکہ یمن کی طرف ہے اس لیے اس کا نام رکن یمانی ہے، اور 2 پچھلے کونے رکن شامی اور رکن عراقی کہلاتے ہیں، کیونکہ ایک کی سمت جو ہے وہ عراق کی طرف ہے اور دوسرے کی سمت شام کی طرف ہے، اس اعتبار سے وہ دونوں کہلاتے ہیں۔ اور رکن یمانی میں جو پتھر ہے صحیح حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی جنت سے ہی آیا تھا۔ اور طواف کے یہ 7 چکر پورے کرنے کے بعد اب آپ عمرے میں مقام ابراہیم پر آ گئے، اور مقام ابراہیم پر اس کے قریب یا بیت اللہ میں کسی بھی جگہ مسجد حرام میں، حتیٰ کہ گھر جا کر لوٹ کر بھی آپ 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں ہوٹل میں یا گھر میں، کہیں بھی 2 رکعتیں پڑھنی ہے، اور یہ واجب ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اور قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ 2 چیزیں اس میں پڑھتے تھے، 2 سورتیں 2 رکعتوں میں۔ پھر اس کے بعد اب یا تو آپ ملتزم پہ دعا مانگ لیں، اور یا پھر ملتزم پر دعا مانگنے کی بجائے زمزم پی لیں۔ یہ ترتیب فقہا نے 3 طرح سے لکھی ہے۔ ایک تو یہ کہ طواف ختم کرنے کے بعد پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیں، پھر ملتزم پہ آ جائیے، دعا مانگیے، پھر زمزم پی لیجیے۔ اور بعض فقہا نے لکھا ہے در مختار میں خاص طور پہ کہ افضل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ طواف سے فارغ ہو کر جو 2 رکعتیں واجب ہیں ان کے علاوہ کسی اور کام میں مشغول نہ ہو، کیونکہ ملتزم پہ دعا مانگنا اور زمزم کا پینا یہ غیر موقدہ سنتیں ہیں، مستحبات میں سے ہیں۔ اور دوسری صورت وہ بھی فقہا نے لکھی ہے، اور وہ یہ کہ یہ اس سے فارغ ہوتے ہی طواف سے پہلے ملتزم پہ آ جائیے، دعا مانگیے، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھیے اور پھر زمزم پہ آ جائیے۔ شرح اللباب میں لکھا ہے کہ یہ طریقہ زیادہ آسان ہے، اس لیے اچھا بھی ہے،
کہ کوئی دقت نہ اٹھانی پڑے، اور اس پر عمل کرتے ہیں لوگ۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد زمزم پہ آ جائیں، اور پھر اس کے بعد ملتزم پہ آئے۔ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں اس کو بیان کیا ہے۔ علامہ زیلعی، کرمانی اور یہ کاسانی بدائے والے رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب اس کے ترجیح دیتے ہیں، اور وہ اس پر اعتماد اس لیے کرتے ہیں زیادہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لی، پھر زمزم پہ گئے، پھر ملتزم پہ آئے، تو سعی سے پہلے آخری چیز جو آپ نے کی ہے وہ ملتزم پہ حاضری ہے اور بیت اللہ کی قربت ہے، اس لیے رخصت کے وقت سعی پہ جاتے وقت آخری عمل خانہ کعبہ سے ملنا ہے، تو وہ کہتے ہیں اچھی بات یہ ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے بہت سی کتابوں میں فقہا نے لکھا ہے کہ طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جائیں، اور پھر حجر اسود کا استلام کر کے اور صفا اور مروہ کی سعی کے لیے جایا جائے، اور وہ زمزم اور ملتزم کا ذکر ہی نہیں کرتے کیونکہ غیر موقدہ چیزیں۔ تو جس طواف کے بعد سعی نہیں ہے، بعض فقہا کہتے ہیں کہ اس کے بعد ملتزم اور زمزم پر آنا سنت ہے، اور جس طواف کے بعد سعی کرنی ہے اس میں بہتر یہ ہے کہ ملتزم اور زمزم ان دونوں کو بعد میں رکھا جائے اور 2 رکعتیں پہلے پڑھ لی جائیں، پھر اس کے بعد زمزم اور اس کے بعد ملتزم۔ بہرحال یہ ساری ترتیبیں جو بھی بنتی ہیں آپ کے سامنے ہے، کسی پہ عمل کر لیجئے، سب درست ہے۔ کہ طواف کے ساتھ چکر ہو گئے، پھر اس کے بعد آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لی، پھر زمزم پی لیا، اور آخری عمل آپ کا یہ تھا کہ آپ ملتزم پہ حاضر ہوئے اور ملتزم پہ دعا مانگنی ہے، اور ملتزم وہ جگہ ہے جو جگہ بیت اللہ کے سونے کا جو دروازہ بنا ہوا ہے اس کے اور حجر اسود کے درمیان تھوڑی سی جگہ ہے، وہاں بلت سپاہی کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد نیچے انہوں نے جہاں پاؤں رکھے جا سکتے تھے وہاں ایک چھوٹا سا بالکل معمولی سی آڑ بھی بنا دی ہے، اس اعتبار سے جگہ وہ اور کم ہو گئی ہے، مگر بیت اللہ کے دروازے اور اس کے درمیان کی جگہ ملتزم ہے، اور اگر حالت احرام نہ ہو تو وہاں پر طواف کے بعد اچھی طرح دعا مانگنی چاہیے۔ حالت احرام اگر ہو تو چمٹنا نہیں چاہیے، دعا تو اچھی طرح مانگنی چاہیے، لیکن حالت احرام میں اس وجہ سے نہیں چمٹ جانا چاہیے اس جگہ سے کہ وہاں بھی عام طور پر خوشبو لگا دیتے ہیں۔ اور اگر حالت احرام نہیں ہے تو پھر وہاں پر جا کے دونوں ہاتھ اوپر رکھ دینے چاہیے بیت اللہ کے، دونوں بازو سر سے بھی اوپر اٹھا کے بیت اللہ سے چمٹ جانا، اور اپنا دایاں رخسار اس پہ رکھنا اور رو دینا اور اللہ سے معافی مانگنا اور اللہ سے دعا کرتے رہنا دیر تلک۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہی سنت ہے۔ اور اگر آپ حالت احرام میں ہیں، جیسے کہ آپ عمرے کا بیان سن رہے ہیں، تو پھر آپ ملتزم پہ دور کھڑے ہو کے دعا مانگیے کثرت سے، اور یہ ایسی جگہ ہے جہاں اب تک بھی لوگوں کا تجربہ ہے کہ یہاں پہ مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد حجر اسود کا پھر استلام کیجئے، اور حجر اسود کے اس استلام کے بعد اب آپ سعی کے لیے چلے جائیے، اور یہ جو سعی ہے یہ صفا پہاڑی سے شروع ہوگی۔ ابھی تک آپ نے طواف کر لیا اور جو واجب 2 رکعتیں تھیں وہ ادا کر لیں، اس کے بعد زمزم، اس کے بعد ملتزم، یا کوئی بھی ترتیب آپ ان 3 کاموں میں کر لیں، اور اس کے بعد پھر استلام، اور استلام کی یہ سنت اب ختم ہو گئی امت میں، اور لوگ بغیر استلام کیے صفا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ استلام کر کے پھر صفا پہاڑی پر چاہیے، اور اب یہ سعی شروع ہو گئی۔ عمرے کا باقی بیان انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.